أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم اللهم صل صل على محمد وآل وعلى محمد. محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ مولانا، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ آپ ٹھیک ہے. ناز فاطمہ، رئیسہ، صائم بطول، تحسین فاطمہ، آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ علی عباس، عثمان، آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ ہماری گفتگو چل رہی تھی کس چیز کے بارے میں کافی دن سے؟ کس چیز کے بارے میں؟ ادغام کے بارے میں. پہلے اللہ کے تمام ہو گئی، حالانکہ وہ ایک دو دن کا ہی کام تھا، لیکن میں نے روز روز دوہرا کے ریوائز کرا کے لکھوا کے تھوڑا تھوڑا کر کے پریکٹیکل کرا کے تھوڑا ٹائم لیا، تاکہ یہ آپ کے کیونکہ کام آنے والی چیز ہے. امید ہے کہ آپ لوگوں نے لکھا ہوگا اور اس کی پریکٹس بھی کریں گے، تاکہ زندگی بھر انشاءاللہ ایک مسئلہ ادغام کا آپ کے لیے حل ہو. ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہ جی خالی صرف میں نہیں، ویسے عربی میں، ویسے بھی قرآن میں بھی آپ کو ٹھیک ہے، قرآن میں سب کچھ کر دیا گیا ہے، کوئی گڑبڑ نہ ہو اس لیے، لیکن زیارتوں میں ان میں ان میں چیزوں میں پتہ ہونا چاہیے سب. ٹھیک ہے؟ لہٰذا ہم نے ادغام کے بارے میں سب پڑھ لیا کہ مضاعف کلمے میں ادغام ہوتا ہے. مضاعف کلمے میں وہ کلمہ ہے جس میں دو ایک جیسے حرف ایک جگہ ہوں، دو ایک جیسے حرف ایک ایک جگہ. جگہ تو اور یہ دو موارد میں ادغام ہوتا ہے. دو موارد میں ادغام ہوتا ہے، یا تو دو ہوتا ہے، متماثل حروف میں یا دو متحرک حروف میں. ٹھیک ہے؟ متقارب اور ادغام تین صورتیں ہیں، یا واجب ہے یا جائز ہے. ٹھیک ہے؟ ادغام واجب دو متماثل حروف میں کب ہے؟ جب پہلا ساکن دوسرا متحرک ہو، یا دونوں متحرک کو پہلا جائز التسکین ہو. ساکن کرنا جائز کب ہوتا ہے؟ جب یا تو پہلا والا مدغم فی نہ ہو اور کلمے کا پہلا حرف نہ ہو، تو اس کا تو پھر وہ اسے ساکن کرنا جائز ہے، پھر اسے ساکن کرنا جائز جائز ہے. ہے. ٹھیک ہے؟ لہذا ادغام یہاں واجب ہے. لیکن اس میں ایک صورت مستثنی کی تھی، دو متماثل حروف کی اگر ایک کلمے میں ہیں اور پہلا ساکن دوسرا متحرک بھی ہے، لیکن ان میں پہلا والا حرف مد ہے، اور ادغام کرنے کی صورت میں کسی اور قیاسی باب یا وزن سے اشتباہ کا خوف ہے، تو پھر ادغام جائز منع ہے. شرطیں ہونے کے باوجود. ٹھیک ہے؟ جی اور سمجھ میں آ رہا ہے؟ دو کلموں میں اگر ہیں، دو متماثل حروف دو کلموں میں ہیں، پہلے کا لاسٹ اور دوسرے کے دوسرے حرف ہے وہ جی، تو اگر پہلا حرف مد ہے تو وہاں بھی ادغام نہیں ہوگا. صحیح ہے؟ جی یہ تو تھا دو متماثل حروف میں ادغام. دو متقارب حروف میں صاحب ادغام کب ہوتا ہے؟ الف لام کا لام کا ادغام حروف شمسی میں. جی دو متقارب حروف کا ادغام جب نون ساکن کا ادغام کی بات چل رہی ہے نا. دو متقارب حروف میں ادغام کب واجب ہے؟ الف لام کے لام کا حروف شمسی میں واجب ہے. یہ تو تھے واجب. جائز کب ہے ادغام؟ ادغام جائز کب ہے؟ چلیے پہلا فعل مضارع مجزوم اور فعل امر کے فارسی ہوگا. 1 4 7 13 14 میں ادغام جائز ہے. یہ شرط یہ ہے کہ پہلا حرف مدغم فی نہ ہو اور کلمے کا پہلا حرف. دوسرا دو متقارب حروف میں ادغام مگر شرط کے ساتھ. شرط کیا ہے؟ کہ ادغام کی صورت میں کسی اور کلمے سے اشتباہ نہ ہو، کسی اور کلمے سے لہذا وجب میں ادغام جائز نہیں ہے. حالانکہ دو متقارب ادغام جائز ہونا چاہیے تھا، لیکن ادغام جائز نہیں ہے. اس میں کیوں؟ کیونکہ وجب کو اگر جیم اور بے کو ادغام کریں تو وقفہ بن جائے گا اور وقفہ دوسرے کلمے سے اشتباہ ہو جائے گا. یہ تو پھٹ جائے گا. منع کب ہے؟ منع بتائیے. ادغام منع کب ہے؟ جب پہلا ساکن دوسرا متحرک تو ہو لیکن پہلے کی حرکت
लाजिम हो। लाजिम दूसरा हर्फ साकिन हो, दूसरा पहला साकिन हो लेकिन उसका सुकून जमीर के मिलने की वजह से हो, तनवीर असल मुताबिक से मिलने की वजह से हो। तीसरा मोड़ इद्गाम मना है सुलासी मुजर्रद इसम के अंदर। कौन सा इसम सुलासी हो? नल के मुताबिक ऐन पेल पे हरकत हो, इसम इद्गाम मना है। चौथा ताज्जुब का जो सीगा है उसमें इद्गाम मना है आसिस पे ज़ैदिन। पांचवा जो पीछे जायज और वाजिब में जो मुस्तस्ना मवारिद किए गए थे उनमें मना है। जैसे दो मुतमासिल हुरूफ में तो पहला साकिन दूसरा मुतहर्रिक है, लेकिन पहला हर्फ मद है और इद्गाम की सूरत में दूसरे कलमे से इश्तिबा का खौफ है, वहां मना है। ठीक है, या जी दो कलमों में जी है दो मुतमासिल और पहला हर्फ मद है, वहां मना है। ठीक है, और कहा जब जब समाई मवारिद में जी पांच हो गए। छठा मवारिद समाई मवारिद और सातवां वही मुल्हाक कलिमात। कुछ मुल्हाक कलिमात जिनमें होता कुछ है कलमा, लेकिन वो किसी और से मुल्हाक करने के लिए, किसी और जैसा बनाने के लिए उस जैसा वजन पे ले आते हैं। समझ में आया कि नहीं? ये जी वैसे बात, क्योंकि ये तो कुल्ली इदगाम की मैंने कुल्ली बहस बता दी थी, इदगाम कहाँ वाजिब है, कहाँ जायज है, कहाँ मुख्तलिफ है, मना है। ठीक है, कुल्ली बात थी ये तो। ठीक है, जहां भी ऐसा होगा, चाहे वो इसमो चाहे फेल हो, फेल मुजाहब कलमा चाहे इसमो चाहे फेल हो, मुजाहब कलमा चाहे इसमो, तो इन ये शर्तें अगर उसमें है तो वाजिब वाली शर्तें हैं तो इदगाम वाजिब, जायज वाली है तो जायज, मना वाली है तो मना होगा इदगाम। ठीक है नहीं? लेकिन असल बहस हमारी क्योंकि ये फेल की थी, फेल कहाँ पे? फेल तो तीन होते हैं, माजी मुजारे हम। कहा कि फेल में माजी और मुजारे में तो दो सूरतें हैं, इदगाम या वाजिब है या जायज है। 5 सीगों में इदगाम वाजिब है माजी के, बाकी में मना है। शुरू के 5 सीगों में वाजिब, बाकी में मना। मुजारे में छठे और 12वें में मना, बाकी में वाजिब। वजह तो जानिए, क्योंकि इन्होंने सूरतें बताई है ना, कब वाजिब है, कब मना है, कब जायज है। आइए मिसाल के तौर पर माजी में शुरू के 5 सीगों में इदगाम वाजिब है, पहले मुजाहब में बोलिए साए में कौन सा वाजिब है, क्यों? वाजिब की चीजें तो याद है ना, पहले वाजिब में से बताइए, दो मुतमासिल है या मुतकारिब? मुतमासिल में दो जगह है, पहला साकिन दूसरा मुतहर्रिक हो, वो तो नहीं है। दूसरा दोनों मुतहर्रिक हो, तस्कीन हो। तस्कीन है या नहीं? क्यों? क्योंकि ना तो ये पहला वाला दाल मुदगम भी है, ना ही कलमे का लिहाजा जायज तस्कीन है, साकिन कर दीजिए। और इन्होंने कहा था हर साकिन करने के लिए दो मकाम ऐसे हैं कि उसकी हरकत माकाबू को दी जाएगी। कहा? जब उससे पहले हरफ सही और साकिन हो, तो इससे पहले हरफ सही और साकिन, हरफ सही तो है लेकिन साकिन नहीं है। दूसरा, उससे पहले फाउल फेल और साकिन, फाउल फेल तो है इससे पहले ये, लेकिन साकिन नहीं है, लिहाजा हरकत किसी को देने की जरूरत नहीं, ऐसी हटा दी जाएगी। हो समझ में आया जनाब क्यों वाजिब है साकिन में? नाज फातिमा, वजह भी तो पता होनी चाहिए। हम इतनी देर से सोच रहे हैं, कहे जा रहे हैं कि माजी में दो जगह 5 जगह वाली, बाकी जगह मना, मुजारे में 2 जगह मना, बाकी जगह वाजिब, अम्र में 5 जगह जायज, 2 जगह मना, बाकी जगह वाजिब। वजह तो पता हो, वो वजह वजह हमने पढ़ ली, वो वजह हमने कई दिन तक अभी निपटा लिया। अब हमें पता है कहाँ वाजिब है, क्यों वाजिब, कहाँ वाजिब है, कहाँ जायज है, कहाँ मना। वाजिब के शुरू के 5 लोगों में इदगाम वाजिब है, क्यों? मुतहर्रिक तो है दोनों, लेकिन पहला साकिन है और दूसरा मुतहर्रिक। दूसरा सीधा क्या है? मादा, फिर वही पूरा दोनों मुतालिक है, लेकिन पहला जायज तस्कीन है तो हो जाए, ठीक है, हो जाएगा मद्दा। ठीक है, तीसरा सीधा मादा होना चाहिए था, मादा मददा मददा मददू, यही होना चाहिए था। फआला फआला फआलू, दो देखिए, बोलिए जी। आइए, तो कहा कि दूसरा साकिन तो है, लेकिन ज़मीर रफ़ी की मिलने की वजह से थोड़ा ही है, लिहाजा पहला जायज तस्कीन है, पहला जायज। ठीक है। और ये कौन सी मोरिद में से है? उससे पहले हाँ, इसकी हरकत मत, क्या हो गया? दाल को साकिन कर दीजिए, मत, तो क्या बनेगा? मत।
حرکت ماقبل کو دینی نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ دال سے پہلے حرف صحیح تو ہے لیکن ساکن نہیں ہے، فاؤل فیل ہے تو ساکن نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ مدد یا مدد ایک بنتا پا، پھر وہی دونوں دال متحرک باقاعدہ پہلا حرف میں جائز التسکین ہے، کر دیجیے تسکین مد مدد، پھر مددتا مدد وہ کیا تھا؟ مددت مددتا سیدھا یہی بنتا مددتا، دیکھیے دو متماثل حرف ہیں، دونوں متحرک کے پہلا جائز التسکین ہے، ٹھیک ہے؟ مدد، ٹھیک ہے؟ مدتا اب اس سے لے کے آخر تک یاد ہے ماضی کی چھٹی سے لے کے آخر تک کیا کرنا پڑتا ہے بنانے کے لیے؟ ماضی بنانے کا طریقہ بتایا تھا کہ اس کے بعد بھائی پہلے صیغے کے لیے یہ کرو گے، دوسرا صیغہ کے آخر پہلے صیغہ مصدر سے بنے گا، دوسرا صیغے کے لیے پہلے کا آخر پہلے بڑھا دیں گے، تیسرے میں لام الفعل کو ضمہ دے کے واو بڑھا دیں گے، چوتھے میں پہلا صیغہ کے آخر میں تائے ساکنہ مدد تائے ساکنہ بڑھا دیں گے، پانچواں صیغہ بنانے کے لیے پہلے کے آخر میں تا، چھٹے کے بعد سے آخر تک کیا کہا تھا؟ لام نہ نہ تو نہ، ٹھیک ہے؟ اب آپ دیکھیے مدد نہ بنتا ہے بھائی لام الفعل ساکن کر کے، چھٹے کے لیے نا، ساتویں لیے تا، تما تم تے تما، اب یہ لام الفعل ساکن ہوا ہے کس وجہ سے ہوا ہے؟ ضمیر رفعی متحرک ملنے کی وجہ سے۔ اب جو میں نے لکھوایا تھا ادغام کہاں مانا ہے، اس کا دوسرے نمبر کا پڑھیے، کیا کہا تھا کہ دوسرا والا حرف ساکن ہو اور اس کا سکون ضمیر رفعی متحرک ملنے کی وجہ سے ہو، ضمیر ہے یہ رفعی ہے کیونکہ فاعل ہے، بھئی ضمیر فاعل جو ہے فعل اگر معلوم ہے تو، اور اگر فعل مجہول ہے تو نائب فاعل، نائب فاعل بھی مرفوع ہوتا ہے، تو ضمیر رفعی بھی ہے متحرک ہے نہیں، نا تا تما تم تے سب متحرک، لہذا دوسرے حرف کا یہاں سے لے کے آخر تک رئیسا، چھٹے سے لے کے آخر تک ماضی کا لام الفعل یعنی دوسرا حرف دو بولی متماثل حرف میں دوسرا ساکن ہے، اس کا سکون ضمیر رفعی، سمجھ میں آیا کیوں بنا ہے چھٹے سے لے کے آخر تک رئیسا، اور بعد میں کیوں واجب ہے؟ سمجھ میں آیا؟ صائمہ ناز فاطمہ بولیے، کوئی بولے، کوئی ہارڈ بات نہیں ہے، جو وجہ تھی وہ میں پہلے اس وجہ سے لکھوا چکا ناز فاطمہ، تاکہ اب آپ اب بھی خاموش رہیں تو کتنا افسوس ہوگا مجھے کہ ساری محنت اتنی کرائی، کافی کھول کے بھی سامنے نہیں رکھ سکتے کہ واجب کے موارد کہاں ہیں، وہ وجہ بتا دی کیا وجہ ہے؟ واجب کے موارد پڑھیے، پہلا آپشن پڑھیے، یا متماثل میں ہوگا یا متقارب میں، متماثل کا پہلا نہیں ہے دوسرا مورد ہے، پہلا کیا تھا؟ پہلا ساکن دوسرا متحرک کو تو ہے امام واجب، یا دونوں متحرک کو پہلا جائز، پہلا جائز یہاں پر ماضی کے 1 سے لے کے 5 صیغے تک دونوں متحرک تو ہیں، جی دونوں متحرک ہیں متماثل حرف، اور پہلا جائز التسکین ہے لہذا ادغام واجب ہے، چاہے مدد لے لیجئے، چاہے مرارہ لے لیجئے، چاہے فرارہ لے لیجئے، ٹھیک ہے؟ سب میں ادغام واجب ہوگا کیونکہ دو متماثل حرف ہیں، دونوں متحرک تو ہیں لیکن پہلا جائز التسکین ہے۔ معنی کی وجہ بھی سمجھ میں آ گئی ماضی میں، اب مضارع میں آئیے، مضارع میں چھٹے اور 12ویں میں کیوں مانا ہے بتائیے؟ وجہ وہی ہے کیونکہ چھٹے اور 12ویں صیغے میں مضارع میں نون کیا ہے؟ صیغہ تو مبنی ہوتا ہے، یہ نون کیا ہے پھر؟ یمددنا تمددنا میں یاد ہے نہیں؟ یہ ضمیر فعل مضارع میں ضمیر یاد ہے نہیں؟ 5 جگہ پوشیدہ ہیں، 4 7 13 14 میں ہوا یا انت، باقی 4 ضمیر بارز ہیں جو 9 جگہ بٹی ہوئی ہیں، الف چاروں تسنیہ میں، واو جمع مؤنث غائب و حاضر میں، نون جمع مؤنث غائب و حاضر میں، تو نون کیا ہے؟ یہ ضمیر ہے، تو دو متماثل حرف میں دوسرا والا ساکن ہے اور اس کا سکون ضمیر رفعی متحرک ملنے کی وجہ سے، سمجھ میں آیا؟ دیکھیے پھر منع والے آپشن کا دوسرا نمبر کا کیوں منع ہے، سمجھ میں آ گیا رہی کا چھٹے اور 12ویں میں؟ جی مولانا، اور یہی بات امر میں بھی ہے، امر میں بس یہ ہے کہ لیمددنا ہو جائے گا، لیمددنا ہو جائے گا، جی کیونکہ مبنی ہے اس لیے آخر میں جزم نہیں آیا، چھٹا اور 12واں صیغہ مبنی اس لیے جزم نہیں آیا، اور نون یوں نہیں گرا کیونکہ نور اعرابی تھوڑی ہے کیونکہ مبنی ہے، یہ ضمیر ہے وہیں کی وہیں ہے، ٹھیک ہے نہیں؟ تو امر میں مضارع میں چھٹے اور 12ویں میں منع ہے، کیوں منع ہے؟
وجہ وہی ہے کہ دو متماثل حرف میں دوسرا ساکن ہے اور ساکن جو ہے اس کا باقی دیکھیے یم باقی سیدھے میں واجب ہے نا جی یمدد وہی وجہ ہے جو ماضی کے شروع کے 5 سیغوں میں تھی کہ دو متماثل حرف دونوں متحرک ہیں لیکن ساکن کرنا جائز جو ہے لیکن اس کی حرکت ماقبل کو دی جائے گی کیوں کیونکہ اس سے کیونکہ دال پہ یمدو ہو گیا اب ادغام کر دیجئے اب بتائیے کون سی صورت ہوئی ہے ادغام کی واجب کیوں واجب کیونکہ دو متماثل حرف ہیں دونوں متحرک ہیں پہلا جائز تسکین ہے تو ادغام واجب ہے واجب ہے جیسے یم دو تھا یم دو دانے یم دو دونا تم دو دانے ہیں پھر ساتواں تم دو دانے تم دو دونا تم دو دینا تم دو دانے ام دو نم دو سارے میں دونوں دال متحرک ہیں نہیں پہلا جائز تسکین جی سمجھ میں آیا تو ادغام واجب ہے یہ میں نے جو ابھی سیغے پڑھے ہیں یہ غلط پڑھے ہیں ادغام واجب ہے لیکن میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں مثال کے طور پر تم دو دونا یہی تو ہوتا نا چھٹی ہم دو دونا تیسرا تم دو دونا نواں تفعلونا کے وزن پہ ہے نا تفعلو بھائی فعلا یفعلو مدد یمددو نواں جی بتا اب بتائیے دونوں متحرک ہیں دو متماثل ہیں دونوں متحرک ہیں پہلا جائز تسکین ہے اور کیونکہ اس سے پہلے حرف صحیح کا واو فعل اور ساکن ہے اب پڑھیے رہی سے کیا پڑھا جا رہا ہے تمددنا تمددنا تمدنا سمجھ میں آیا نہیں جی سمجھ میں آیا کہ نہیں جی تو ماضی اور مضارع میں کیوں واجب ہے کیوں جائز ہے پتہ لگ کیوں واجب ہے کیوں منع ہے وجہ پتہ لگ گئی جی تحسین فاطمہ آپ بھی کچھ بولیے پتہ لگی ماضی میں فعل ماضی اور مضارع میں کیوں واجب ہے اور کہاں کیوں منع ہے شروع کے 5 سیکوں میں ہاں نہیں وہ تو مجھے بات ٹھیک ہے آپ کو پتہ ہے کہ کون سے صیغوں میں واجب کیوں واجب ہے مضارع میں وجہ پتہ لگ گئی کیونکہ دو متماثل حرف دونوں متحرک جو ہے لیکن پہلا جائز تسکین لحاظ ہے ادغام واجب اگر یہ میں پہلے آپ کو ادغام کے موارد نہ لکھواتا واجب جائز تو یہ بات آپ کو شاید سمجھ میں نہ آتی اب سمجھ میں آ رہی ہے کیوں واجب ہے کیوں منع ہے چھٹے 12ویں میں مضارع میں منع ہے امر میں بھی وہی منع ہے باقی 5 صیغوں کو چھوڑ کے جس میں جائز ہے مضارع امر میں وہاں واجب ہے وجہ وہی ہے جو مثلا مثال کے طور پر امر کا دوسرا صیغہ لیجیے یم دو تھا یم دو دا بھائی لام کی وجہ سے نون گر گیا تھا اب دیکھیے ادغام واجب ہے جائز دیکھیے دو متماثل حرف دونوں متحرک پہلا جائز تسکین ہے اس سے پہلے کیونکہ فاؤل فعل ہے اس میں یہ ٹھیک ہے ادغام واجب ہے کہ نہیں رہے جی واجب ہے تو امر میں جو ادغام واجب ہے مضارع میں بھی جو ادغام واجب ہے ماضی میں جو ادغام واجب ہے اس کی وجہ کیا ہے دو متماثل حرف ہیں دونوں متحرک ہیں لیکن پہلا جائز تسکین ہے سمجھ میں آیا نہیں منع کیوں ہے کیونکہ ماضی اور مضارع میں اور امر میں جہاں جہاں منع ہے اس میں دوسرا والا دو متماثل حرف میں دوسرا والا ساکن ہے اور اس کا سکون ضمیر رفعی متحرک کے ملنے کی وجہ سے اس لیے منع ہے بچہ جائز والا آپ دیکھیے بتائیے پہلا ہی بتایا تھا جائز والا موارد جائز والے موارد یاد ہیں کون سا شرط یہ کہ متماثل پہلا والا پہلا ٹھیک ہے نہیں 5 صیغوں میں جائز ہے 5 صیغوں میں جائز والے موارد یاد آئے نہیں دیکھیے کاپی پہ اب مثال کے طور پر پہلا صیغہ امر کا کیا بنتا ہے یمددنا یہی تو بنتا تھا پہلا صیغہ یفعلو کے وزن پہ یفعلو جی اسے امر بنائیے
یم مجزوم کیجیے لم وغیرہ کے ذریعے سے. بھائی کیا بتایا تھا شروع میں لام اگر امر غائب بنانا ہے تو شروع میں لام امر مقصور اور آخر سے علامت رفع ہٹا دیں گے. دال کو ساکن کر دیں. پانچوں کے پانچوں صیغوں میں جن میں جائز ہے علامت رفع ضمہ ہے نہیں 1 4 7 کے رکھو یعنی ضمہ ہٹ جائے گا. ضمہ اب جب ضمہ ہٹا تو ساکن ہے نہیں ہے تو یہ تو تھا بغیر ادغام کے. بغیر ادغام کے اس کا مطلب یہ صحیح ہے کیونکہ یہ صحیح آپ پڑھ سکتے ہیں. لیکن ادغام کیونکہ جائز ہے یعنی کر بھی سکتے ہیں نہیں کیا تو ایسے بنے گا. ادغام کریں گے ادغام کرنے کے لیے دوسرا حرف تو ساکن ہے بھائی مضارع مجزوم ہو چاہے امر ہو ان 5 صیغوں میں ساکن ہے نہیں ہے ضمہ ہٹے گا تو. اب اگر ادغام کرنا ہے تو بغیر حرکت کی ادغام ہو جائے گا کیا یہ ہوگا نہیں ہوگا نا. تو پھر کیا پہلے کہا کہ ادغام کرنے کے لیے اسے حرکت دینا ضروری ہے ورنہ بغیر ادغام کے تو جب تک دوسرے متماثل حرف پہ دوسرے والے کو جب تک حرکت نہیں دیں گے ادغام ہو ہی نہیں سکتا. تو پہلا تو کیا کریں گے بھائی دیکھیے اس والے حرکت اس سے پہلے فاؤل فعل ساکن ہے نہیں اسے دے دیں گے یہ بچا ساکن. اب اس کو اس میں ادغام کرنے کے لیے اس کو حرکت دینی پڑے گی یا نہیں ورنہ ادغام ہو نہیں سکتا. کیا حرکت دیں تو انہوں نے کہا پھر عین الفعل کو دیکھیے گا جس کی حرکت ابھی سے دے دی ہے فاؤل فعل کو. عین الفعل پہ اگر ضمہ ہے بولیے عین فتحہ بھی دے سکتے ہیں کسرہ بھی دے سکتے ہیں ضمہ بھی دے سکتے ہیں. آپ لیامدہ پڑھ لیجیے چاہے لیامدی پڑھ لیجیے چاہے آپ لیامدو کہہ لیجیے غلط کچھ نہیں ہے. لیامدہ بھی کہہ سکتے ہیں لیامدے لیامدو اور بغیر ادغام کے صحیح لیامدود تو میں نے ابھی ویسے کر دیا ہے ٹھیک ہے ورنہ کیا تھا ایسے ہی تھا نا بغیر ادغام کے. آپ کو کتنی صورتیں ہو گئی اگر فعل مضارع میں عین الفعل پہ ضمہ ہے تو امر میں مضارع میں 4 صورتیں بنتی ہیں ایک بغیر ادغام کے اور ایک ادغام کی 3 حرکتوں کے ساتھ لیامدو لیامدا لیامدی. لیکن اگر دیکھیے دو متماثل حرف ہیں ایک جگہ پہلا ساکن دوسرا دونوں متحرک. اب آپ اس کو امر بنانے کے لیے کیا کریں گے لام بلائیں گے آخر سے حرکت گرا دیں گے یہی ہے نا کیا بنا لیا کیونکہ ادغام ان 5 دنوں میں جائز ہے تو ادغام نہیں بھی کر سکتے جیسے یہ نہیں کیا اور ادغام کر بھی سکتے ہیں. ادغام کرنے کے لیے دوسرے کو کیا اس کی حرکت کو دے دیں گے کیونکہ اس سے پہلے فاؤل فعل ہے اور ساکن ہے اس کی حرکت اسے دے دیں گے یہ ساکن بچے گا. اب اسے اس کے اندر ادغام کرنے کے لیے دوسرے والے کو حرکت دینی پڑے گی. حرکت کیا دیں وہی اگر عین الفعل پہ ضمہ تھا تو تینوں حرکتیں دے سکتے ہیں اور اگر عین الفعل پہ کسرہ ہو چاہے فتحہ ہو تو پھر ضمہ نہیں دے سکتے. یا اب فے کو دے دیا نا آپ فتحہ لیجیے دوسرے کو یا کسرہ لے یا پھر را یا پھر ضمہ نہیں دے سکتے. اس میں 3 صورتیں بنے گی. اس میں اگر مضارع فعل مضاعف میں عین الفعل پہ ضمہ ہے تو اس کی 4 صورتیں بنیں گی بغیر ادغام کے اور ادغام کے ساتھ 3 صورتیں ہیں ضمہ بھی دے سکتے ہیں فتحہ بھی کسرہ بھی. لیکن اگر مضارع مجزوم یا امر اس کا مضارع پہ عین الفعل پہ فتحہ ہو چاہے کسرہ ہو ٹھیک ہے تو ایک اس کی 3 ہی صورتیں بنتی ہیں بغیر ادغام کے اور ایک 2 ادغام کے ساتھ یا پھر را یا پھر فتحہ اور کسرہ کے ساتھ ضمہ نہیں ہے. سمجھ میں آگے کیوں جائز سمجھ میں آگے 5 صیغوں میں ایسے ہی بنے گا بس یہاں لے یا ہے باقی میں تو میں تاہے گا لے تمدد بھائی یہی تو تھا لیمدد لتمدد لتمدد لامدد لنمدد بغیر ادغام کے 5 صیغے بتا دی میں نے ادغام کے ساتھ آپ بنائیے ٹھیک ہے نہیں جی غلط کر دیا میں نے لیمدد لتم 7واں صیغہ لتمدد تھوڑی بنے گا امدد کیونکہ امر حاضر ہے ہوگا وہ تو 7واں صیغہ امدد ہے کیا ہوگا یہ دیکھیے بھائی مضارع ہے تو وہی بنے گا کیا بنے گا مضارع لام تم دودھ لام تم دودھ. لیکن اگر امر میں لام ہے تو آپ امر ہے اگر 7واں صیغہ تو امر حاضر کا ہوتا ہے ٹھیک ہے تم
यही तो था तमदूद। अमर बनाने के लिए क्या करते हैं, फाउल फेल हमजा लाएंगे। फाउल फेल साकिन है तो ऐनुल फेल को देख के, ऐनुल फेल पे जम्मा है तो जम्मा, अगर फतह है कसरा तो कसरा, और आगे से अलामत रफ गिरा देंगे। अब क्या बना, उमदूद, क्या उमदूद। अब इदगाम जायज है ना, इदगाम के बगैर उमदूद इदगाम है तो देखिए पहले इसकी हरकत क्या हो जाएगी, बोलिए, इसकी हरकत दाल की मीम को मिल जाएगी ना जी। अब जब मीम मुतहर्रिक है तो हमजा लाने की जरूरत है, नहीं हमजा लाने की जरूरत है। हमजा क्यों लाते हैं भाई, क्योंकि इब्तिदा में सुकून हो रहा था, साकिन से इब्तिदा नहीं हो सकती, हमजा बस ला के उसका मसला हल किया जाता है जी। अब क्योंकि ये मुतहर्रिक है, साकिन है ही नहीं, तो हमजे की जरूरत नहीं। अब बताइए बच्चा, अब दूसरे को पहले इसको इसमें इदगाम करने के लिए दूसरे को हरकत देनी पड़ेगी, तो वो क्या करेंगे, उन्होंने बताया कि ऐनुल फेल पे क्योंकि जम्मा था तो आप फतह भी दे सकते हैं, कसरा भी, और बना मुद्दा मुद्दो। समझ में आया, 13वां सीगत हो लाम से ही बनता है, लिहा मुद्दा, लिहा मुद्दी, लिहा मुद्दू। समझ में आया कि नहीं, ये तो अम्र की बात थी, लेकिन मुजारे अगर मंसूब में लम के जरिए है तो फिर ले तमदूदी रहेगा, उसमें थोड़ी हमजा कुछ करना पड़ता है जी। मैंने फिर आपको आज हमने फेल 3 है, तीनों में पहले हमने इदगाम के सारे मवारिद पढ़े कि कहाँ वाजिब, कहाँ जायज, कहाँ मना है। अब हमने फेल में जब कहते आ रहे थे कि माजी में कहाँ वाजिब कहाँ मना, मुजारे में कहाँ वाजिब कहाँ मना, अम्र में कहाँ वाजिब कहाँ मना कहाँ जायज, उसकी आज वजह भी पता दोहरा ली हमने। वजह क्या है वाजिब होने की, वजह तीनों में वही है, माजी में भी, मुजारे में भी और अम्र में भी। वाजिब की वजह वही है, क्या, दो मुतमासिल हर्फ हैं, दोनों मुतहर्रिक है, पहला जायज तस्कीन है, इदगाम वाजिब जी। मना क्यों है, क्योंकि चाहे माजी हो, चाहे मुजारे, चाहे अम्र, क्योंकि दूसरा मुतमासिल हर्फ में दूसरा साकिन है, उसका सुकून ज़मीर है मुतहर्रिक करने की वजह से है। सही है नहीं जायज इसलिए पढ़ लिया आपने, जायज इसलिए कि जब वो मजलूम होगा तो इन 5 सीगों में ज़म्मा हट जाता है, यानी साकिन हो जाता है, साकिन है उसे इदगाम करने के लिए हरकत तो देनी पड़ेगी, इदगाम करना जायज है। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन। समझ में आ गया।